اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے وہاں نہ لڑیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائے تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں جہاد کا حکم اور اس کی شرائط ہے۔ حضرت ابو علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جہاد کا پہلا حکم یہی نازل ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے حکم کی روح سے صرف ان لوگوں سے ہی لڑتے تھے جو آپ سے لڑیں، اور جو آپ سے نہ لڑیں خود آپ ان سے لڑائی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ برات نازل ہوئی۔ بلکہ عبد الرحمن بن ابی ابن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ آیت ہے، یعنی جہاں کہیں مشرکین کو پاؤ انہیں قتل کرو۔ لیکن اس میں نظر ہے، اس لیے کہ یہ تو صرف مسلمانوں کو رغبت دلانا اور انہیں مادہ کرنا ہے۔ اپنے ان دشمنوں سے کیوں جہاد نہ کرو جو تمہارے اور تمہارے دین کے کھلے دشمن ہیں؟ جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو، جیسے اور جگہ فرمایا، یعنی مل جل کر مشرکوں سے جہاد کرو جس طرح وہ تم سے تمام کے تمام مل کر لڑائی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی فرمایا انہیں قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کا ارادہ تمہارے قتل کا اور تمہیں جلا وطن کرنے کا ہے، تمہارا بھی اس کے بدلے میں یہی ارادہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، خیانت اور چوری نہ کرو، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو، ان بوڑھے کمزور اور ناتواں لوگوں کو بھی نہ مارو جو نہ لڑنے کے قابل ہیں، نہ لڑائی میں دخل دیتے ہیں، درویشوں اور تارک الدنیا لوگوں کو بھی قتل نہ کرو، بلکہ بلا مسالت جنگی نہ درخت کاٹو، نہ حیوانوں کو ضائع کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مقاتل بن مقیان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو فرمان دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بد عہدی سے بچو، ناک کان وغیرہ اعضاء نہ کاٹو، بچوں اور زائد لوگوں کو جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں قتل نہ کرو۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کا نام لے کر نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو،
کفار سے لڑو، ظلم و زیادتی نہ کرو، دھوکہ بازی نہ کرو، دشمن کے اعضا بدن نہ کاٹو، درویشوں کو قتل نہ کرو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک غزوہ میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت برا منایا اور عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع فرمایا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 3 5 7 9 11 مثالیں دی، ایک تو ظاہر کر دی، باقی چھوڑ دی۔ فرمایا کچھ لوگ کمزور اور مسکین تھے، ان پر زور آور مالدار دشمن چڑھ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان ضعیفوں کی مدد کی اور ان زور آوروں پر انہیں غالب کر دیا۔ اب لوگوں نے ان پر ظلم اور زیادتی شروع کر دی، جس کے باعث اللہ تعالیٰ ان پر قیامت تک کے لیے ناراض ہو گیا۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ کمزور قوم غالب آ گئی تو انہوں نے ظلم اور زیادتی شروع کر دی، فرمان باری تعالیٰ کا کوئی لحاظ نہ کیا۔ اس بحث پر پروردگار عالم ان پر ناراض ہو گیا۔ اس بارے میں حدیث اور آثار بصیرت ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ظلم اور زیادتی اللہ کو ناپسند ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ ناخوش رہتا ہے، چونکہ جہاد کے احکام میں بظاہر قتل اور خون ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی فرما دیا کہ اگر قتل و خون ہے تو ادھر اللہ کے ساتھ کفر و شرک ہے، اور اس مالک کی راہ سے اس کی مخلوق کو روکنا ہے، اور یہ فتنہ قتل سے بہت زیادہ سخت۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ خطا کاریاں اور بدکاریاں قتل سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ پھر فرمان ہوتا ہے کہ بیت اللہ میں ان کی سے لڑائی نہ کرو، جیسے بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شہر حرمت والا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش کے زمانہ سے لے کر قیامت تک حرمت ہی رہا ہے۔ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسے حلال کر دیا تھا، لیکن وہ آج اس وقت بھی حرمت والا ہے اور قیامت تک اس کا یہ احترام اور بزرگی باقی رہے گی۔ اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے کانٹے نہ کھیڑے جائیں۔ اگر کوئی شخص اس میں لڑائی کو جائز کہے اور میری جنگ کو دلیل میں لائے تو تم کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کے لیے اجازت دی تھی، لیکن تمہیں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ مراد آپ کے اس فرمان سے فتح مکہ کا دن ہے، جس دن آپ نے مکہ والوں سے جہاد کیا تھا اور مکہ کو فتح کیا تھا۔ چند مشرکین مارے بھی گئے تھے۔ گو بعض علماء کرام نے بھی یہ فرماتے ہیں کہ مکہ صلح سے فتح ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، اور جو مسجد میں چلا جائے امن میں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن میں ہے۔ پھر فرمایا کہ ہاں اگر وہ تم سے یہاں لڑائی شروع کر دے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی ان سے یہیں لڑو تاکہ ظلم دفع ہو سکے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبہ والے دن اپنے صحابہ کرام سے لڑائی کی بیعت لی، جبکہ قریشیوں نے ان کے ساتھیوں نے مل کر یورش کی تھی، اور آپ نے درخت تلے اپنے اصحاب سے بیعت لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو دفع کر دیا۔ چنانچہ اس نعمت کا بیان اسی آیات میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔